الحمدللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں ہمارے جو یہ لائیو سٹریم آج کی ہے اس کا ہم نے ایک ٹائٹل رکھا ہے، اسلام ورسز احمدیت۔ میں اس سے پہلے متعدد مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے جو عدنان بھائی کے ساتھ مل کے الحمدللہ ہماری ٹیم نے جو ایک کوشش شروع کی ہے، اس میں کلک بیٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو چیز ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے کہیں گے وہی آپ کے سامنے سٹریم میں بھی آئے گی۔ ابھی دیکھیں ذرا، میں آپ کے سامنے نا آج کے اس پروگرام میں کم از کم بھی 3 یا 4 وجوہات بہت بنیادی، بہت بیسک اور بنیادی رکھوں گا۔ ان کو دیکھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو مقدمہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ احمدیت یا قادیانیت اسلام نہیں ہے، کیا یہ محض ہمارے تعصب کی بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں یا اس کی بنیاد دلائل پہ ہے؟ اب سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو اس ضمن میں بطور دلیل آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ کوئی مسلمان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرما کر، اپنی کتابیں نازل فرما کے جو بنیادی مقصد ہے، سب سے بنیادی مقصد، مقاصد تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے ہو سکتے ہیں نا، لیکن جو سب سے بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے کہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ پاک کی وحدانیت، یہ سارے انبیاء کی بعثت کا، ساری کتابوں کے نزول کا بنیادی مقصد ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جو انسان تھا مرزا غلام قادیانی، اس کی تحریروں میں آپ کو ایک توحید کا تصور ملتا ہے۔ ایک توحید کا تصور وہ ہے جو آپ کو کتاب و سنت سے ملتا ہے، اور ایک وہ ہے جو آپ کو مرزا غلام قادیانی کی تحریروں سے ملتا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں یا ان دونوں میں کوئی تضاد آپ بھی دیکھ پا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند نمونے پیش کر دیتا ہوں۔ یعنی ہمارا سب سے جو پہلا جو دلیل ہے، جو پہلا ہمارا اس کے اندر جیسے کہہ لیں کہ ثبوت ہے اس بات کے لیے کہ احمدیت اسلام نہیں ہے، وہ اس میں ہم کیا پیش کر رہے ہیں کہ غلام قادیانی کا پیش کردہ عقیدہ توحید، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور عقیدہ توحید اسلام کی بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی دعوت کا مغز ہے۔ اب دیکھیں ذرا، روحانی خزائن والیوم نمبر 3 پیج نمبر 90، مرزا کہتے ہیں جی کہ تخیلی طور پہ ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین، اب یہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ابھی ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ کیا اس نام سے ہمیں کتاب و سنت میں یہ جو ایک مرکب اس نے کہا قیوم العالمین، دیکھیں نا، الحی کا آپ کو پتا ہے، القیوم کا پتا ہے، ٹھیک ہے، رب العالمین کو آپ جانتے ہیں، لیکن یہ قیوم العالمین، چلے اس بات کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ مرزا کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ایسے اپنے تخیل میں فرض کریں کہ ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ۔ اب مرزا غلام قادیانی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ تصور کریں، تخیل میں لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنا ایک تخیل قائم کریں کہ اللہ ایک بہت بڑا وجود ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر، اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے۔ اب پہلی بات کیا نوٹ کریں کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتا ہے کہ اس کے اعضاء ہیں، اس کے لمز ہیں، اور ہر جو لم ہے، جو ہر عضو ہے، وہ بہت بڑی تعداد، کثرت سے ہے، اور تعداد سے خارج، یعنی اتنی زیادہ نعوذ باللہ من ذالک خالق کا جو وجود ہے، اس کے جو نعوذ باللہ جو لمز ہیں، ہر ایک لم کی اتنی بڑی کثرت ہے کہ وہ اس کو آپ گن نہیں سکتے، لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے۔ اور وہ جو خالق کا جو وجود ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو لمبائی اور اس کی جو چوڑائی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ تیندوے کی طرح، اب یہ نوٹ کریں، تیندوے کی طرح اللہ تعالیٰ کو، خالق کائنات کو کس سے تشبیہ دے رہا ہے؟ تیندوے سے۔
اچھا، اور یہ تیندوے کا ترجمہ انہوں نے کیا اپنی کتابوں میں آکٹوپس. وہ آکٹوپس ہے نہیں ہے، ہماری بحث نہیں ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ترجمہ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں. اللہ کے بندو، ہمارے پاس یہاں پہ فجر کی نماز کا وقت ہے. یہ میں ایک عام احمدی کے سامنے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ جوڑ کے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. کیا اللہ کی کتاب نے آپ کو اللہ کا یہ تعارف کروایا ہے؟ صرف میں نے ایک سمپل آپ مربی آپ کو جواب دے دے گا، اس کے پاس تو ہر چیز کا جواب ہے بھائی، ہم کب انکار کر رہے ہیں، وہ تو ہر چیز کا جواب دے سکتا ہے. میرا مربی سے سوال نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کل قبر میں مربی آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ کے دربار میں کل مربی آپ کے بہاف پہ جواب دے گا، تو تب تو مربی کا سہارا یہاں پہ لو. اور اگر آپ اس چیز سے واقف ہے قبر میں بھی جواب آپ نے دینا ہے، من ربو کا، کون تھا تمہارا رب، اس کا جواب ہر احمدی بہن اور ہر احمدی بھائی نے دینا ہے. ہم انسانیت کے ناطے آپ کو اپنا بھائی اور بہن سمجھتے ہیں، بھلے اس کے اوپر ہمارے اپنے بھی ہم سے ناراض ہوں، ہم ان کی ناراضگی برداشت کریں گے. عقیدے اور مذہب کے اعتبار سے ہمارا آپ کا تعلق نہیں ہے، جو سچ بات ہے وہ ہم کہیں گے، لیکن انسانیت کے ناطے آدم کے بیٹے اور آدم کی بیٹی ہونے کے ناطے ہم سب کنیکٹڈ ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو اسی رشتے کے ناطے سے ہم آپ کے سامنے سوال رکھ رہے ہیں، کیا اللہ کی کتاب نے آپ کو اللہ کا تعارف کروایا ہے؟ اگر آپ نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، کہیں آپ کو اللہ کریم کا یہ تعارف ملا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ کا یہ تعارف کروایا ہے؟ یہ ایک نمونہ آپ نے دیکھ لیا، مرزا غلام قادیانی کس طرح خالق کائنات کو ایک تیندوے، ایک آکٹوپس سے تشبیہ دے کے آپ کو تخیل میں کیا دکھا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا کوئی باڈی ہے، اس کے کئی سارے لمبز ہیں، اس کے کئی سارے ہاتھ. یہ کون سا خدا ہے؟ کیا یہ اسلام کا خدا ہے؟ کیا قرآن میں خدا آپ کو ملا؟ یہ آپ خود فیصلہ کریں. اور میں بھی رک کے یہاں پہ آپ کو صرف یہ اس لیے اسکرین شاٹ دینا چاہ رہا ہوں تاکہ، کیونکہ بعض لوگ اردو نہیں سمجھتے، تو ان کی سہولت کے لیے میں نے اس کو ترجمہ نیچے اٹیچ کر دیا، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں، آپ کو ایک اور مثال دکھاتے ہیں. اب یہاں پہ مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا خدا مرزا غلام قادیانی سے مخاطب ہے اور اس کو مختلف چیزیں کہہ رہے ہیں. یہ کہاں پہ موجود ہے؟ یہ جو تمام خطاب ہے یہ والیوم نمبر 3 ہے روحانی خزائن کا، اس کے پیج نمبر 100 سے لے کے 103 تک آپ پڑھیں، آپ کو ایک خطاب ملے گا. اب یہ کوئی پورا واقعہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، خطاب ہے، لہٰذا میں نے اس میں سے چند نمونے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب آ کے مجھے گالی دی جائے گی اور یہ چند سطرے پہ، یہ سطرے کیا کچھ بتا رہے کہ نہیں بتا رہے؟ مرزا غلام قادیانی ان چند سطروں میں کوئی بات لوگوں کو بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا؟ اگر تو بتا رہے تو وہ کیا ہے؟ سنیں ذرا آپ لوگ. خدا تعالیٰ مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. سمجھ رہے ہیں بات؟ مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے، اس کا خدا سے کہہ رہا ہے کہ اے مرزا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. اس کے اب اس کے معنی میں کیا ہوگا؟ وہ دیکھیں جی، غزوہ جو ہے نا بدر کے اندر جب آپ وسلم نے جب پتھر پھینکے کفار کی طرف، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی یہ پتھر آپ نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے. اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے ایک عمل کریں اور اللہ اس عمل کو اپنی طرف منسوب کرے، اپنے نبی کو ایکنالج کرے، انڈوز کرے، ایک تو بات وہ ہوئی. اس بات کا اس سے کیا تعلق ہے کہ مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے ہے، اس کا خدا کہہ رہا ہے کہ وہ تجھ سے ہے، کہ تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں؟ یہ کیا ہے؟ اچھا آگے سن لیں. مرزے کا خدا مرزے سے کہہ رہا ہے کہ مرزا تو ہمارے پانی میں سے ہے. یہ توحید آپ کو سکھائی جا رہی ہے. یار کتاب، اللہ کی کتاب کھول لو. دن رات مربی کیا یہ نہیں کہہ رہا
کہ جناب سارا اسلام بگڑ چکا تھا، پھر مرزا غلام قادیانی آیا، اس نے اسلام کو ریوائیو کیا۔ اگر اسلام کو ریوائیو کرنے کے کوئی معنی ہو سکتے ہیں تو وہ توحید کی ریوائیول ہے۔ یہ توحید ہے، یہ مرزا توحید کو ریوائیو کر رہے ہیں۔ آگے سنے ذرا، مرزا کہتا ہے، مرزے کا خدا مرزے سے کہتا ہے کہ تو مجھ سے ایسا ہے جیسے کہ میری توحید، اور تو مجھ سے اس مقام اتحاد میں ہے۔ الفاظ نوٹ کریں، مرزے کا خدا کہہ رہا ہے کہ اے مرزا، تو مجھ سے اس مقام اتحاد میں ہے جو کسی مخلوق کو معلوم نہیں۔ یعنی یہ کوئی ایسا سیکرٹ، کوئی آپس میں ان کا تعلق ہے مرزے کے خدا اور مرزا کا، کہ جس میں مرزا اپنے خدا سے مقام اتحاد، یہ الفاظ نوٹ کریں ذرا، مقام اتحاد میں ہے۔ دیر اے یونٹ، اتحاد کہتے ہیں یونٹی کو، دیر اے یونٹی بٹوین مرزا اینڈ مرزاز گاڈ۔ تو اس سے نکلا ہے اور اس نے تمام دنیا سے تجھ کو چنا۔ سن رہے ہو نا بھائی، احمدی حضرات سن رہے ہو نا، مرزا خدا سے نکلا ہے۔ اب مربی کیا کرے گا، اس کا معنی ایسے نہیں تھا ویسے نہیں تھا۔ یہ توحید اللہ کی کتاب سے دکھاؤ، اللہ کی کتاب سے دکھاؤ کہ مرزا اللہ سے نکلا ہے۔ جو اللہ سے نکلے وہ کون ہے، ہمیں بتاؤ نا ذرا۔ تو خدا کا وقار ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک۔ اب وقار اردو زبان کا لفظ ہے، ڈگنیٹی، عزت۔ مرزے کا خدا مرزے سے کہہ رہے کہ اللہ کی عزت ہے تو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں چلیں خیر چلتے ہیں آگے۔ مرزے کا خدا مرزے سے کہہ رہے اے مرزا، تو کلمۃ الازل ہے۔ کلمۃ الازل، اس کا ٹرانسلیشن ہے ایٹرنل ورلڈ آف گاڈ۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ مرزا غلام قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی کانسیپٹ آف ڈیوینٹی، ڈیوینٹی آف کرائسٹ، ڈیوینٹی آف کرائسٹ کو مرزا توڑنے آیا تھا، عیسائیت کو بتانے آیا تھا کہ جو تم لوگوں نے خود ساختہ عقائد گھڑ لیے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے والے، وہ غلط ہیں۔ خدا خدا ہے اور عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے۔ یہ شخص جو دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کرنے آیا ہوں، وہ کیا بتا رہے ہیں کہ مجھے میرا خدا کہہ رہا ہے کہ اے مرزا تو کلمہ ازل ہے، تیرا بھید میرا بھید ہے۔ یہ توحید ہے۔ آپ نے یہ توحید کتاب اللہ میں پڑھی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توحید آپ کو سکھائی ہے؟ کسی مربی کا گریبان پکڑ کے نہیں پوچھو گے یہ کیا ہے؟ فیصلہ کیجیے گا، یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ بہت تاخیر ہو جائے تو پھر فیصلے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فیصلہ وقت پہ کرنے پڑتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ آپ کو انگلش کا اس کا ترجمہ بھی دکھا دیا تاکہ آپ اس کو ویریفائی کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں۔ آگے چلیں، ایک اور اگزامپل دیکھیں ذرا۔ یہ روحانی خزائن کا والیوم نمبر 13 ہے، اس کا پیج نمبر 104 ہے۔ ایک سیکنڈ ذرا۔ اچھا جی، مرزا کے خدا مرزے سے کیا کہہ رہا ہے یہ سنیں ذرا۔ روحانی خزائن کا والیوم نمبر 3 ہے، والیوم نمبر 13 ہے، پیج نمبر ہے 104۔ مرزا کیا کہہ رہا ہے جی؟ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا اللہ تعالی کی روح مجھ پر محیط ہو گئی۔ اب ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کی روح ہے۔ اب میری بات کو سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ اب اگر تو مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مرزا کے اوپر محیط ہو گیا، تو اس کے معنی آپ خود نکال لیں، کیا نکالنے ہیں آپ نے۔ اور اگر کوئی دو چیزیں ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کی روح ہے، تو کتنے کو خدا ہیں یہاں پہ؟
آگے چلیں ذرا، ابھی آپ دیکھیے گا کہ کفر کس طرح ننگا ناچ ناچے گا. ابھی دیکھیں ذرا کفر. یہ تو مرزا غلام قادیانی کی پتنی مسیحیت ثابت کرو یہ او بھائی مرزا غلام قادیانی مسلمان نہیں تھا. انشاءاللہ اب نیریٹو یہ ہوگا. اب آج کے دور کی یہ ڈیبیٹ ہے کہ کیا مرزا غلام قادیانی ان عقائد کو رکھنے کے بعد مسلمان تھا؟ یہ ہے اصل میں ڈیبیٹ. اور یہ ہے وہ خوف جس کے تحت پبلک نیریٹو بلڈ کیے گئے. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، فلاں آیت میں لکھا ہوا ہے، ایسے لکھا ہوا ہے. یہ سارا جو پبلک نیریٹو ہے یہ ایک خوف کے تحت کریٹ کیا گیا ہے. وہ خوف کیا ہے کہ کہیں لوگ مرزا غلام قادیانی کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کی بحث نہ شروع کر دیں. لیکن انشاءاللہ یہ بحث اب ہوگی. اب ڈیبیٹ اسی چیز پہ ہوگی کہ کیا مرزا غلام قادیانی مسلمان تھا؟ ثابت کرو. ہم یہ عقائد آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ بتاؤ کہ اگر یہ عقائد کتاب و سنت سے میچ کر جائیں تو ٹھیک ہے. آگے چلیں ذرا. اب آگے ذرا سنیے گا. مرزا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح مرزا پہ نعوذ باللہ محیط ہو گئی، اور آگے کہتا ہے کہ میرے جسم پہ مستولی ہو کے اپنے وجود میں مجھے پنہا کر لیا. اب یہ چل کیا رہا ہے یہاں پہ؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ یعنی ایک کوئی چیز ہے جس کو مرزا اپنے ذہن میں کہتے ہیں اللہ، وہ چیز آ کے مرزا کے جسم کے اوپر اس نے قابو پایا ہوا ہے. کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ یہ چل کیا رہا ہے یہاں پہ؟ آگے دیکھو ذرا. اور کہتا ہے مجھے پنہا کر لیا یہاں تک کہ میرا کوئی ذرہ باقی نہ رہا. کدھر گیا مرزا؟ گیا کدھر؟ کیوں باقی نہیں رہا؟ آگے دیکھیں. اور میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرے اعضاء سنیں یہ مرزا غلام قادیانی کی توحید ہے. آپ کو بتایا تھا کبھی جب آپ نے کی توحید ہے مرزا غلام قادیانی کی؟ کہہ رہا جی کہ میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرے اعضاء اس کے اعضاء ہو گئے، میری آنکھ اس کی آنکھ، میرے کان اس کے کان، میری زبان اس کی زبان بن گئی. اب نوٹ کریں ذرا، مرزا غلام قادیانی جسم کے اعضاء کا وہ سب کچھ بننا کہہ رہے. یہ میں نے کیوں بات کہی ہے؟ یہ میں نے بات کیوں کہی ہے؟ اس سے پہلے کہ کوئی مربی آ کے آپ کو صحیح بخاری کی احادیث سے دھوکہ دینے کی کوشش کرے کہ بندہ مومن نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کو یہ کوئی یوز نہ کر سکے. مرزا یہاں پہ جسم کی بات کر رہے، جسم کی، وہ جسم کی بات نہیں ہے یہاں پہ. ابھی آگے دیکھیے گا. آپ کہہ رہے کہ میرے رب نے مجھے پکڑا اور ایسا پکڑا کہ میں بالکل اس میں محو ہو گیا. میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت، یہ نوٹ کریں، میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت مجھ میں جوش مارتی ہے. اللہ کی قدرت اور اللہ کی قوت کہاں پہ آ گئی ہے؟ مرزا کے اندر آ گئی ہے. اگر ابھی کسی کو شک رہ گیا تھا نا، آگے دیکھ لیں ذرا. اس کی الوہیت مجھ میں موجزن ہے. الوہیت کہتے ہیں ڈیوینٹی کو، موجزن کہتے ہیں کہ اس کے اندر دوڑ رہی ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی الوہیت یعنی اللہ کی ڈیوینٹی یعنی اللہ کا اللہ ہونا، اگر اللہ کا اللہ ہونا مرزا کے اندر دوڑ رہا ہے تو مرزا کون تھا؟ یہ کون سی توحید ہے؟ مرزا غلام قادیانی کے اندر اللہ کی الوہیت کا سرایت کر جانا، یہ کون سی توحید ہے؟ اب آگے سے مربی کیا کہے گا؟ وہ دیکھو بایزید بسطامی نے یہ کہا، وہ دیکھو فلاں نے یہ کہا. جس آدمی نے بھی یہ کہا کہ اللہ کی الوہیت اس کے اندر موجزن ہے، وہ بندہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تو اس کا دماغ خراب تھا تو پھر تو وہ مرفوع القلم ہے. اور اگر باقاعدگی ہوش و حواس، اپنے ہوش و حواس کے اندر خود کو مسلمان کہلانے والا آدمی یہ دعویٰ کرے، یہ بات بولے کہ اللہ کی الوہیت مجھ میں موجزن ہے، وہ بندہ اسلام سے نکل گیا. وہ کافر نہیں، وہ پتہ نہیں کیا چیز بن گیا ہے. کافر تو چھوٹا لفظ ہے، وہ کچھ اور ہی چیز بن گیا ہے. یہ جناب آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اس کے انگلش ٹرانسلیشن کا بھی. آگے چلیں. یہ میں آپ کو چند نمونے دکھا رہا ہوں، مرزا غلام قادیانی کی کتابوں میں ہے یہی کچھ.
صرف چند نمونے آگے دیکھیں ذرا. مرزے کا خدا مرزے سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے یا قمرو یا شمس انت منی و انا منک. او مون، او سن، یعنی او سورج، او چاند، او سورج، او مرزا، انت منی، تو مجھ سے ہے، و انا منک، اور میں تجھ سے ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ چل کیا رہا ہے؟ خود فیصلہ کرو. آگے آؤ ذرا. میں اسی پیٹرن، یہ میں نا ایگزامپل نمبر 4 کے اندر نا اسی پیٹرن پہ جو مردے نے مختلف باتیں کی، یہ سنیے گا ذرا. مرزا غلام قادیانی عیسائیوں سے کہہ رہا ہے یہ تو کلمہ لیے پھرتے. آپ کو پتا ہے جو کہ عیسائی کہتے ہیں جب کہ عیسیٰ جو تھے وہ ورلڈ آف گاڈ تھے، ٹھیک ہے. اس کا مرزا ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو کلمہ لیے پھرتے ہیں، یہاں تو خود میرا الہام ہے. انت منی بمنزلت اولادی، نعوذ باللہ من ذالک. انت منی یعنی تو مجھ سے، بمنزلتی اس طرح ہے، اس منزل پہ ہے، اولادی جیسے کہ میری اولاد. یہ توحید ہے. ایک توحید آپ کو اللہ کی کتاب نے دی ہے، وہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس سے کوئی اولاد. یہ قرآن کی توحید ہے. اس کے بالکل پیرلل یہ مرزا کی توحید ہے کہ جہاں پہ مرزا اللہ کی اولاد کی مانند ہے. مجھے پتہ ہے میں بھی لفظ مانند ہی کہہ رہا ہوں، بمنزلتی. کس کی توحید ہے یہ؟ مرزا غلام قادیانی تو عیسائیت کی اصلاح کرنے آیا تھا، ان کو بتانے آیا تھا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اور قرآن نے بتایا اس طرح ہی کہ یہ جو تم اپنی زبانوں سے بات نکالتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ تو آسمان و زمین جو ہے نا ایک بالکل ختم ہونے کو ہیں اس جملے کی ہیبت ناکی سے. اور یہ دیکھ لیں مرزا کہہ رہا ہے میں اللہ کی اولاد کی طرح ہوں. چلیں آگے آپ دکھا دیتے مزید بھی. انت منی بمنزلتی توحیدی و تفریدی. مرزے کا خدا مرزے سے کہہ رہا ہے کہ اے مرزا تو مجھ سے ایسے ہے جیسے میری توحید اور جیسے میرا اکیلا ہونا. تفریدی، تفرد، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی توحید ہے؟ اللہ کی کتاب میں یہ توحید پڑھی ہے آپ نے؟ اگر پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، پھر آگے چلو. لولا کا لما خلقت الافلاک. اب آپ لوگوں کو شاید علم ہوگا کہ بعض صوفیاء نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس بات کو رقم کیا ہے. وہ علماء کی ڈومین ہے، اس کے بارے میں بحث کریں. میں اس وقت جو آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے نا یہ بات کی ہے کہ اے نبی اگر ہم نے آپ کو تخلیق نہ کرنا ہوتا تو ہم زمین و آسمان کو تخلیق ہی نہ کرتے. یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ اس کو اس انداز میں بھی کہتے ہیں کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں. اس کی اصل کیا ہے وہ ساری بحث اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. میں آپ کو جو بات دکھانا چاہ رہا ہوں اس وقت رائٹ ناؤ وہ کیا ہے؟ اگر مرزا ہر اس چیز پہ ہاتھ نہ ڈالے جو کسی آدمی نے غلط یا صحیح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہی ہو تو اس کو مرزا کون کہے گا؟ مرزا نے کہا نہ میں یہاں بھی ہاتھ ڈالوں گا. مرزا نے کہا کہ مرزا کے خدا نے مرزا کو کہہ دیا کہ اے مرزا اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں زمین و آسمان کو تخلیق ہی نہ کرتا. کون ہے مرزا؟ یہ غلام احمد ہے. یعنی غلام احمد کو اگر نہ بنانا ہوتا تو کائنات بنائی ہی نہ. یعنی غلام احمد کو آپ کیسے فٹ کریں گے ساری بات کے اندر؟ بھائی اپنی عقل سے کام لو. یہ توحید آپ کو بتائی جا رہی ہے. چلیں آگے آئیں جناب. اوپر ابھی آپ نے دیکھا تھا نا یہ والی جو بات مرزا نے کی نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت ہے وہ مرزا کے اندر دوڑتی ہے. اب دیکھ کے ذرا اس کو مرزا نے ذرا کھلے الفاظ میں بھی پھر کہہ دیا. یہ دیکھیں روحانی خزائن والیوم 13 پیج 103. مرزا کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں. اب مجھے بتائیں کہ اس پورے فکرے کے اندر کون سی ایسی بات ہے جو ایک اردو سمجھنے والے کو سمجھ نہیں آتی ہے؟ بالکل واضح بات ہے.
مرزا غلام قادیانی کشف میں اپنے آپ کو بطور خدا دیکھ رہا ہے؟ اب یہاں پہ کوئی کہتا ہے بھئی وہ تو خواب کی بات ہے، کشف کی بات ہے. پہلی بات ہے کشف خواب نہیں ہوتا. مرزا غلام قادیانی کے آپ پڑھ لے تحریروں کو، کشف میں بیداری کی حالت ہونا شرط ہے. اگر مکمل طور پہ نیند کی حالت ہو پھر وہ خواب ہوتا ہے، وہ کشف نہیں ہوتا. تو کشف میں ایک بیداری ضروری ہے، ایک بات. اور دوسری بات کیا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یقین کیا. یقین کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا آخری درجہ ہے. یعنی ایمان کے جو مختلف پہلو ہیں اس میں یقین بالکل اس کی آخری سٹیج ہے. تو مرزا غلام قادیانی صرف دیکھ نہیں رہا خود کو خدا کے طور پہ، اس پہ یقین بھی کر رہا ہے. اور یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ نے اس کوٹیشن کو اپنے ذہن میں رکھا ہوگا، جب مرزا نے کہا تھا خدا کی الوہیت مرزا میں دوڑتی ہے. اب جس کے اندر الوہیت دوڑے گی تو وہ تو پھر یہ باتیں بولے گا نا. چلیں ابھی آپ کچھ اور بھی دکھائیں. مرزا غلام قادیانی فرما رہے جی یہاں پہ کہ انی مع الرسول اجیب و اختی و اسیب. اب یہاں پہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں ذرا. انڈیڈ آئی ایم گاڈ، آئی ایم ود مائی میسنجر. سوری، انڈیڈ آئی ایم ود مائی میسنجر. اجیب آئی آنسر. اختی و اسیب آئی میک مسٹیک اینڈ آئی ایم کریکٹ. اب اس کا کیا معنی ہے؟ میں نہیں کروں گا، میں آپ کو مرزا سے کروا کے دیکھیں ذرا. یہ دیکھیں اگر آپ تو یہ جب مرزا نے بات کی ہے ساس نے یہ دیکھیں وضاحت اس کی ہے خود. والیوم نمبر 22 پیج 106. اس وحی الہی کے ظاہری الفاظ یہ معنی رکھتے ہیں کہ میں خطا بھی کروں گا، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میں خطا بھی کروں گا اور ثواب بھی. یعنی کبھی میں غلطی کروں گا اور کبھی میں ثواب کہتے ہیں ٹھیک ہونے کو، صائب یعنی جو ٹھیک ہو، درست ہو. یعنی کبھی میں غلطی کروں گا اور کبھی ٹھیک ہوں گا. آگے دیکھیں ذرا، یعنی جو میں چاہوں. اب پہلے مرزا نے کہا کہ ظاہری الفاظ یہ ہیں، اب یعنی کے بعد ان کے معنی بیان کر رہے ہیں. یعنی جو میں چاہوں گا، کون؟ یعنی اللہ جو چاہے گا کبھی کروں گا کبھی نہیں. ذرا بات پہ غور، آپ کو توحید سکھائی جا رہی ہے. یہ مرزا غلام قادیانی کی توحید ہے. مرزا غلام قادیانی کا خدا کہہ رہا ہے کہ جو میں چاہوں گا کبھی میں وہ کروں گا کبھی نہیں کروں گا. کبھی میرا ارادہ پورا ہوگا اور کبھی نہیں. لو سن لو، یہ مرزا غلام قادیانی آپ کو توحید سکھا رہا ہے. اور میں نے صرف آپ کو یہ 5 نمونے دکھائے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں ذرا، کیا آپ ایسے اللہ کو جو بھی احمدی مجھے سن رہے ہیں یا جو بعد میں سنے گا، کیا آپ ایسے اللہ کو مانتے ہو کہ جو یہ جس کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ اپنے ارادوں کو کبھی پورا کرے گا کبھی نہیں کرے گا، جو وہ چاہے گا کبھی وہ ہوگا کبھی نہیں ہوگا، کبھی وہ خطا کرے گا کبھی درست ہوگا؟ یہ کون سا خدا ہے؟ یہ خدا کا کون سا تصور ہے؟ یہ وہ خدا ہے جو آپ کو مرزا غلام قادیانی کی تحریروں میں ملتا ہے. اب میں نے آپ کے سامنے دیکھیں وی کین گو آن اینڈ آن. مرزا غلام قادیانی نے اس طرح کی اتنی باتیں لکھی ہیں کہ وی کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن. میں نے آپ کو 5 مثالیں دی ہیں کہ یہ وہ توحید ہے جو مرزا غلام قادیانی نے توحید کے نام پہ لوگوں کو سکھائی. اب فیصلہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا یہ قرآن کی توحید ہے؟ کیا یہ سنت اور حدیث میں سکھائی گئی توحید ہے؟ کیا یہ وہ توحید ہے جو آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ کیا آپ اس چیز پہ ایمان رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی الوہیت مرزا میں دوڑتی تھی؟ کیا آپ ایسے خدا کو مانتے ہیں کہ جس کے بہت سارے ہاتھ ہیں، بہت سارے پاؤں ہیں، وہ بہت بڑا وجود ہے اور وہ تیندوے کی طرح ہے؟ کیا آپ ایسے خدا کو مانتے ہیں جو مرزا میں سے نکلا، مرزا اس میں سے نکلا ہے؟ کیا آپ ایسے خدا کو مانتے ہیں کہ جو کبھی خطا کرتا ہے کبھی ٹھیک ہوتا ہے، کبھی اپنا ارادہ پورا کرتا ہے کبھی نہیں کرتا؟ اگر آپ کا جواب ہے ہاں میں ایسے خدا کو مانتا ہوں، تو پھر اپنا جواب تیار کر لو، کیونکہ یہ خدا کتاب اللہ کی کتاب اور سنت میں دیا گیا خدا یہ نہیں ہے. جو تصور، جو تعلیمات، جو توحید ہمیں وہاں ملی وہ یہ نہیں ہے. اور اگر آپ کا جواب ہے کہ نہیں، اور ہر وہ شخص
ہر وہ شخص جس کی فطرت ابھی کسی درجے میں بھی انٹیکٹ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر اگر مر نہیں گیا، تو اس کے دل کے اندر سے آواز آئے گی انشاءاللہ، یہ جلد یا بدیر آئے گی کہ یہ توحید نہیں ہے، اللہ کا یہ وہ تعارف نہیں ہے جو اللہ نے خود کروایا، جو اللہ کے نبیوں نے کروایا۔ اور مرزا تو یہ تعارف کروا رہا ہے آپ کو، پھر مرزا کس دین کی تبلیغ کر رہا تھا؟ مرزا کس اسلام کو ریوائیو کر رہا تھا؟ اگر توحید کے معاملے میں یہ حال ہے، جو بنیادی پتھر ہے، جو بنیادی ستون ہے، تو باقی باتیں کیا رہ گئی؟ اب یہاں پہ میں آپ کو نا، اس سے پہلے کہ اس بات کو وائنڈ اپ کر دوں، آگے چلیں بات کو، ابھی بہت بات آگے چلنی ہے، میں صرف 3 باتیں کروں گا ان لوگوں کے لیے جن کا یہ ایمان ہے کہ مربی نے قبر میں جواب نہیں دینا، مربی نے اللہ کے دربار میں آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، آپ نے خود جواب دینا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے میں 3 باتیں رکھ رہا ہوں۔ اس ساری بات کا جواب مربی آپ کو کیا دے گا؟ وہ آپ کو مرزا غلام قادیانی کی دیگر تحریریں نکال کے دکھائے گا جہاں پہ اللہ کی توحید کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کی گئی ہوں گی۔ ان اچھی باتوں سے یہ چیز کیسے کور ہو گئی؟ سوال تو ان تحریروں پہ ہے، سوال تو اس بات پہ ہے کہ کیا مرزا کے اندر خدا کی الوہیت موجزن تھی، دوڑتی تھی؟ سوال تو اس بات پہ کہ کیا مرزا غلام قادیانی کا خدا تیندوے کی طرح تھا جس کے بے شمار ہاتھ پاؤں اور تاریں تھیں؟ سوال تو ان تحریروں پہ ہے۔ تو یہ ایک ان کا یوزول ٹیکٹک ہے کہ ان کو ایڈریس کرنے کی بجائے آپ کے سامنے وہ نکال کے رکھ دیں گے، تو تب آپ نے سوال یہ کرنا ہے، یہ سوال سے کیجئے گا کہ جناب جو اچھی اچھی باتیں آپ دکھا رہے ہیں، میں نے ان کا سوال ہی نہیں کیا، میں نے سوال کیا ہے ان باتوں کا جو غلط ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ اگلی بات آپ کو نکال کے دکھائیں گے کہ جناب وہ دیکھو فلاں صوفیاء کی، دیکھو انہوں نے کتنی عجیب بات لکھی ہوئی ہے، تب بھی مسلمان اس کو مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ یار اگر مرزا غلام قادیانی صوفیاء کی کتابوں سے وہ تمام باتیں اکٹھی کر کے لکھ دیا کرتا تھا جو غلط وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، تو پھر وہ نبی کہاں سے آ گیا تھا؟ پھر اس بات کے کیا معنی ہے کہ مرزا غلام قادیانی اسلام کو ریوائیو کرنے آیا تھا؟ اگر مرزا غلام قادیانی نے یہ تمام عقائد و نظریات صوفیاء کی کتابوں سے لے کے آپ کو دے دیے ہیں، تو پھر اس بات کے معنی کیا ہے کہ وہ سلطان القلم تھا، ہی واز کنگ آف دا پین، اور وہ جناب خدا سے الہام پاتا تھا؟ تو پھر بتاؤ نا لوگوں کو کہ اس نے چوری کر کے لکھی ہے ساری باتیں۔ دیکھیں نا، اگر تو آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ یہی باتیں جناب صوفیاء نے لکھی ہیں، یہی مرزا نے لکھی ہیں، پھر مرزا چوری کرتا تھا۔ اور اگر آپ کہیں نہیں نہیں نہیں، صوفیاء نے بھی قرآن سے لکھی ہیں اور مرزا نے بھی قرآن سے، دکھاؤ دکھاؤ قرآن سے نکال کے۔ یعنی صوفیاء کی کتابوں سے سب کچھ نکال کے دکھا دینا یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ نے مرزا غلام قادیانی پہ فرد جرم عائد کر دی ہے۔ یعنی جس لمحے کوئی مربی آپ کو صوفیاء کی کتابوں سے یہ عبارتیں نکال کے دکھا رہے ہیں نا، تو لاشعوری طور پہ یا شعوری طور پہ اس نے مرزا غلام قادیانی پہ ایک فرد جرم عائد کی ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے متعلق جو عام طور پہ مشہور کیا گیا کہ وہ بڑا مفکر تھا، سوچ کرتا تھا، ایسے کچھ بھی نہیں تھا، وہ چوری کرتا تھا لوگوں سے عبارتیں اور لکھ دیتا تھا اور پکڑا گیا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں چوری کی تھی، پھر دکھاؤ قرآن سے۔ یعنی کسی بات پہ آؤ نا، تو یہ وہ 2 باتیں ہیں جو مربی اینڈ پہ آپ سے کرے گا۔ نمبر 1، آپ کو وہ عبارتیں نکال کے دکھائے گا جو اچھی اچھی ہیں، ان کا جواب نہیں دے گا۔ اور نمبر 2 کیا، آپ کو دکھائے گا کہ دیکھو صوفیاء نے بھی یہ باتیں کی ہے، دیکھو ان کو غلط نہیں کہتے، اسے غلط کہتے ہیں مرزا کو، ہاں کہتے ہیں مرزا غلط کیوں؟ سنو ذرا بات، میری بات کو آپ توجہ سنو، میری بات کو آپ۔ مرزا غلام، اگر کوئی صوفیاء میں سے کوئی بھی ہو، میں کہتا ہوں صوفیاء کی باتوں کو ماننا تو بڑی دور کی بات ہے نا، ان کا جاننا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر ساری زندگی کسی بندے کو پتہ ہی نہ چلے کس صوفی نے کیا بات کی ہے، اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں آیا۔ یہاں پہ مرزا غلام قادیانی نبوت کا دعوے دار ہے، وہ کہتا ہے کہ جو میں نے بات کی ہے اگر اس کو نہیں مانو گے تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا، تم اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں رہو گے۔ یہ ہے وہ فرق، یہ وہ بنیادی فرق ہے جو کسی بھی صوفی اور مرزا غلام قادیانی کے مابین ہے، اور اس فرق کو آپ سے مربی چھپاتا ہے۔
مربی سے پوچھو نا کہ اللہ کے سچے نبی اور ایک صوفی کی تحریر میں کیا تقابل، کیا موازنہ؟ کیونکہ آپ لوگوں کے نزدیک تو مرزا اللہ کا سچا نبی ہے نا. تو بھائی یہ اس لیے آپ کے سامنے بات کی ہے کہ اینڈ پہ یہی آپ کو جواب دیا جائے گا، تو آپ کو اس جواب کا علم ہونا چاہیے.